محرم الحرام۔ بچوں، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا منتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ 12 مہینے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ریسپیکٹیبل بنایا، یعنی کہ حرمت والا بنایا۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم۔ یہ 4 مہینے ریسپیکٹیبل مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسے ہے جو ان سب مہینوں کا کنگ ہے، یعنی کہ سردار ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ اس مہینے کو سب مہینوں کا کنگ کیوں بنایا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا میننگ جان لیتے ہیں۔ محرم حرمت سے ہے، یعنی کہ عظمت والا، ریسپیکٹیبل منتھ۔ اور اس کا دوسرا میننگ کیا ہے؟ حرمت والا، یعنی کہ حرام کیا گیا۔ اب اس میں کچھ کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ریسپیکٹیبل اتنا کیوں ہے، اس کو عظمت والا مہینہ کیوں کہا گیا۔ نمبر 1 کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی، جو ہمارے گرینڈ فادر تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم اور اما حوا کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو 10 محرم کو ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ میدان عرفات کون سا میدان ہے؟ جہاں حاجی حج کا خطبہ سنتے ہیں۔ نمبر 3 کہ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ جب ان کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، ہر جگہ پانی پانی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے فالوورز تھے نا، وہ کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ پہلی بار جو کشتی رکی تھی نا، وہ اس دن کو رکی تھی۔ 10 محرم والے دن کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کروایا گیا اور فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ فرعون ان پہ کتنا ظلم کرتا تھا، اور فرعون کو غرق کر دیا تھا اس کی قوم کے ساتھ۔ اور 10 محرم والے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی پروٹیکشن کی اپنے اچھے اور نیک بندوں کی۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ عام الفیل یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ ابرہا نے نا خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے میں قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان پہ جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو زخم بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکے، اور 1 محرم کو 23 ہجری ہے تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اور 10 محرم کو ایک اور کام کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عاشورہ۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، وہ سارے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر تو فوت ہو گئے نا، پر بچوں ہم نے کوشش کرنی ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی۔
اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے، اپنے فرینڈس کو بھی بتانا ہے. اس سے کیا ہوں گے؟ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس میں کون سے کام کرنا حرام ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.